الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ ایک رکوع میں آپ حضرات بھی سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ برابر منافقین سے متعلق اللہ نے بعض واقعات ارشاد فرمائے کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف آپس میں چالیں چلا کرتے تھے کہ کہیں تو مجمع میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دیر تک اس طرح گفتگو کرتے رہتے تھے جس سے آپ کو بھی تکلیف ہوتی اور وہاں بیٹھے ہوئے حضرات صحابہ مخلص حضرات کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ گھنٹوں آپ کا وقت برباد کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سی برائیاں آپ نے ان کی ملاحظہ فرمائیں۔ اب اللہ نے آج کی ان آیات میں منافقین کا انجام، آخرت میں منافقت کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گروہ شیطانی گروہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ قسمیں کھا کر، بڑی بڑی قسمیں کھا کر مسلمانوں سے میل جول رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کہ کیا اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے، نازل ہوتا ہے، نہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں اس لیے کہ مخلص نہیں ہیں، ان کی دوستی اللہ کے ان بندوں پر ہے۔ منافقین اکثر دوست اپنے ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی دوستی
دل لگی احسانات کا معاملہ زیادہ تر مسلمانوں سے ہونا چاہیے، جس سے اللہ کو محبت ہو، اللہ کے رسول کو جس سے محبت ہو، یا جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، مسلمانوں کو بھی انہی لوگوں سے محبت رکھنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ کو دوست بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں سے محبت نہیں کر رہا، تو دل میں کہیں نہ کہیں نفاق کی کوئی چنگاری ہے۔ اللہ نے سورہ النساء میں منافقوں کا انجام بیان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی یہود و نصارہ بھی اس سے اوپر ہوں گے، مشرکین بھی اوپر ہوں گے، آخری درجے میں جہاں عذاب انتہائی سخت ہوگا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ نہ تو مال بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں منافقوں کو شیطانی گروہ بیان فرمایا ہے، ان کی کچھ علامتیں بیان فرمائی کہ ان کی دوستی اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے، بد دینوں سے ہوتی ہے، اللہ کے مخلص بندوں سے دوستی نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے دوستی یہ ایمان کی علامت ہے، اور بد دینوں سے، دشمنوں سے دوستی یہ نفاق کی علامت ہے۔ دوسری منافق کی علامت یہ بیان فرمائی اللہ نے آج کی آیات میں کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور جھوٹی باتوں پر قسمیں ایسے کھا لیتے ہیں کہ معلوم ہو کہ بالکل سچی بات ہے۔ تیسری بات اللہ نے منافق کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ وہ دین سے اور اللہ کے احکاموں سے روکتے اور بہکاتے ہیں، یعنی خود بھی عمل نہیں کرتے، اور جو لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو طرح طرح سے تعویلیں کر کے دینی احکامات سے ورغلاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خاک کتنی ہی قسمیں کھا کر ایسے لوگ اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا یقین دلائیں، حقیقت میں یہ شیطان کی پارٹی ہیں، اور انجام کار ایسے لوگوں کا تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ یہ آج کی آیات میں اللہ نے خاص منافقین کی علامت اور انجام بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مخاطب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ عام طور پر منافقوں کی دوستی یہودیوں سے ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، یہ منافق یعنی جن کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، یہ نہ تو تمہارے ہیں یعنی نہ مسلمان ہے اور نہ ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی باتوں پر قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت برے ہیں، حقیقت یہ کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، یعنی ڈھال کہا جاتا ہے جس طرح ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، یہ لوگ
سازشیں کرنے کے باوجود بڑی بڑی قسمیں جھوٹی کھا کر اپنے ایمان کے بارے میں یقین دلاتے ہیں تاکہ مسلمان کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکیں، اس لیے اللہ نے ان کی جھوٹی قسموں کو ان کے لیے ڈھال قرار دیا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ معلوم یہ ہوا دین سے، دین کے کاموں سے روکنا اور رکنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئے گا، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھا جائیں گے، یعنی جھوٹی قسمیں منافق دنیا میں جس طرح کھاتے ہیں اسی طرح آخرت میں کھانے کی کوشش کریں گے، تو اس کے سامنے بھی یعنی اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسم کھائیں گے جسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو جھوٹی قسمیں کھانے والے بالکل جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ یاد رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔